چلے یہ تو آپ کی ڈومین نہیں ہے, یہ تو شہزاد فاطمہ صاحبہ کی ڈومین ہے, یا وہ کریں گے. آپ کی ڈومین ہے ہیومن رائٹس. آپ ڈکی کے گھر کیوں نہیں گئی؟ میں ڈکی کے گھر اس لیے نہیں گئی کہ ڈکی کے معاملات جو ہیں وہ کنٹروورشل ہیں. ڈکی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے اس کا پورا گورنمنٹ نے نوٹس بھی لیا ہے اور گورنمنٹ اس کو چیک بھی کری ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے, کیونکہ کوئی ابو دا لا نہیں ہے, خواہ وہ کوئی پولیس آفیسر ہے, خواہ وہ کوئی لا انفورسنگ ایجنسیز ہے, یا انویسٹیگیشن کے لیے کوئی بھی ادارہ کام کر رہا ہے, تو اس کو حق نہیں ہے کہ کسی کو وہ ٹارچر کرے یا اس کو ہیومیلیٹ کرے. وہ لوگ جنہوں نے ٹارچر کیا, جن کے اوپر ایلیگیشن ہے, ان کے اگینسٹ ابھی تک کیا کارروائی ہوئی؟ ان کے اگینسٹ میں نے جہاں تک سنا ہے لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا ہے, اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایف آئی آر کر کے تو ان کو بیہائنڈ دا نہیں, ان آفیسرز کے تو ریزگنیشنز بھی آ گئے, اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ ان کو ایک تحقیقاتی ایجنسی نے, ملٹری انٹیلیجنس نے اٹھایا, اس کے بعد ان پہ کیسز چل رہے ہیں, لیکن وہ اس بات کے نہیں ہیں, وہ ہیں پیسے پکڑنے کے. میرے خیال اس کے خلاف جو ہیومیلیشن ہوئی ہے یا اس کے خلاف جو اس قسم کی کارروائی کی ہے انویسٹیگیشن ایجنسی نے, اس کے اوپر بھی بڑی سخت کارروائی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے نوٹس لیا ہے. بیکاز آئی ایم ناٹ فرام دا منسٹری آف انٹیریئر, سو آئی ڈونٹ ہیو دا ڈیٹیلس, آئی ایم گیٹنگ انفارمیشن فرام مائی HMRC. تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس معاملے کو بھی ہم اوور لک کریں, جیسے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کو میں اوور لک کر رہی ہوں FIA کے ساتھ مل کے. But Ducky is not alone. Global Torture Index 2025 by OMCT plus Justice Project Pakistan classifies Pakistan as a high-risk country for torture and ill treatment. جی آپ نے پہلے بتایا, اور یہ کچھ ہمارے پاس بھی اس چیز کا نالج ہے. دیکھیے یہ گلوبل ٹارچر انڈیکس ہے, گلوبل ٹارچر انڈیکس کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ہائی رسک کنٹری ہے. اس کا مطلب ڈکی از ناٹ الون. ہماری پریزنس کے اندر کیا صورتحال ہے, ہمارے تحقیقاتی ادارے جب اٹھاتے ہیں تو بندے کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے, کس طریقے سے ہراس کیا جاتا ہے, کیسے ایل ٹریٹمنٹ, میل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. از اٹ جسٹیفائڈ دین؟ دیکھیے دیٹ از ناٹ اے جسٹیفائڈ, مگر ایشو یہ ہے کہ جب آپ انویسٹیگیشنس کے لیے جاتے ہیں تو اب ایک ڈاکٹر وردہ کا مرڈر کیس میں دیکھ رہی ہوں, ایبٹ آباد میں ایک ڈاکٹر ہیں جن کی فرینڈ نے ان کو مرڈر کروا دیا ہے. ابھی آتے ہوئے بھی اس معاملے کو میں فون پہ ان کے بھائی کے ساتھ بات کر رہی تھی, اور پروونشل ڈاکٹر ایسوسیشن بھی میرے ساتھ آن بورڈ ہے. میں خود گئی ہوں, میں نے خود اس واقعے کو بڑا قریب سے دیکھا ہے. انویسٹیگیشنس کے لیے ایک جو GIT بنا دی ہے پرائم منسٹر نے, ان کے ساتھ بھی میں کانٹیکٹ میں ہوں. جنرلی اسپیکنگ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشنس کے لیے کیا یہ ٹارچر جو ہے الاؤڈ ہے, میں اپنی طرف سے کہوں گی کہ ود ان دا لمٹس بائی دا لاز, جتنا تو آپ ان کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کے بعد ایک غیر قانونی طور پہ ٹچ بھی کرنا جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے, لیکن جسٹیفائڈ نہیں ہے. دیکھیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جس کی بات آپ کر رہی ہیں, HRCP, at least 20 cases of custodial torture were officially reported in 2019-20, and they themselves say the real number is much higher because most victims never complain. HRCP کہہ رہی ہے کہ 20 cases of custodial torture were officially reported 2019-20 کے اندر, اور یہ تو HRCP کہہ رہی ہے. یہ ہمارا رپورٹ ہے نا جی. اصل میں کتنے ہوں گے؟ دیکھیں بہت سارے واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے, Exactly. جو ہمارے ڈیٹے میں ہی نہیں آتے. جی. اور جب ڈیٹے میں نہیں آتے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال کوشش گورنمنٹ کی اس وقت یہی ہے کہ چیزوں کے اندر ایک اسمارٹنس لائی جائے, ریفارمز لے کے آیا جائے, اور جو ریحان قوانین بنے ہوئے ہیں نا, دیکھیں اینٹی ٹارچر لا ہے, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھو نا, میں تمہیں بتاؤں کہ قوانین بن جاتے ہیں, امپلیمنٹیشن بیسک کس نے کرانی ہے, میجر ایشو ہم نے کرانی ہے, وی آر ریسپانسبل, ہم نے کرانی ہے, کرا نہیں رہے. دیکھیں ریسنٹ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ہیومن رائٹس رپورٹ بیسڈ آن HRCP ڈیٹا noted that 20 people died in police custody due to torture in just the first 6 months of 2024. 2024 کے پہلے 6 مہینے کے اندر 20 لوگ پولیس کسٹڈی کے اندر ٹارچر کی وجہ سے مارے گئے. ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان کے اندر اب لا جو ہے, جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ڈیفینیٹلی 20 لوگ مار دیے پولیس کسٹڈی کے اندر, اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بے گناہ ہوتے ہیں. That's what my point is. Yes, I agree with you. نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چیزوں کو جو ہے وہ ود ان دا لمٹس, جیسے میں نے پہلے کہا کہ قانون کے مطابق اور لاس کے مطابق. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہے, سب سے پہلے ان کی تربیت کی ضرورت ہے. کون کرے گا؟ اب دیکھیں نا, یہاں تک تو ہو گیا کہ SP لیول تک ہمارا
पुलिस का एटीट्यूड बहुत बेहतर हो गया है. If you feel any sort of complaint, you go to the SHO अभी तो या एक ASI. डीएसपी ने 2 रोज पहले की बात है, डीएसपी ने अपनी बेटी और अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया. वो that is a very unfortunate. वेरी अनफॉर्चुनेट जस्टिस. Very मैं unfortunate. इस तरफ आता हूँ मैडम. मैं जरा वो डकी वाले केस को कंक्लूड करें ना. सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये बिग ब्रदर कौन है? देखें जी, बिग ब्रदर का आई एम नॉट अवेयर बिग ब्रदर कौन है. मेरा तो कोई बिग ब्रदर नहीं है, मेरे से तो सारे ही छोटे हैं. तो तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो भी डकी के मामलात हैं वो, क्योंकि अब हमारा मीडिया आज़ाद है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. He was referring, फिर उन्होंने MI का जिक्र भी किया है जी, मिलिट्री इंटेलिजेंस का जिक्र भी किया है. तो वी अज्यूम कि जो बिग ब्रदर है वो कोई एजेंसी के बंदा है. आई डोंट नो जी कौन है. मैं तो ये जो बिग ब्रदर वाला मामला है मेरी समझ से बाहर है. एक बंदा है जिसने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, लोगों के माल खाया है, और फिर उसके बाद उसके साथ अगर इन्वेस्टिगेशंस में कोई उन्होंने ज़्यादती किया तो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ. और उसके बाद जो उसके मामलात हैं उसको लोगों के साथ क्लियर करना चाहिए, और उसको अगर उसने कोई ज़्यादती की है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दें. अब इसको हम कंट्रोवर्शियल कर दें, बिग ब्रदर कौन है और लोअर छोटा भाई कौन है, आई एम नॉट गोइंग अबाउट इट. मैं ये बात क्यों कर रहा मैं हूँ? सीधा ये समझती हूँ कि डकी ने लोगों के साथ ज़्यादती की थी, लोगों के पैसे खाए थे. डकी के साथ दोगुना ज्यादती हुई. इन्वेस्टिगेशन में अगर उन्होंने किसी एजेंसी ने की है तो नहीं होनी चाहिए थी. जिस तरह वो गिड़गड़ा के रो के माफिया मांग रहा था, हो सकता है कि उसकी ह्यूमिलेशन की वजह से वो बेचारा कह रहा हो. डकी को हीरो बना दिया, वो दोबारा से हीरो बन गया. बना दिया, होना नहीं चाहिए बना था. दिया गया. ऐसे बंदे को होना नहीं चाहिए लेकिन था. बना दिया ना. बस अनफॉर्चुनेटली ये बिग ब्रदर कौन है? मैं तो बता रही हूँ कि मेरे लिए तो सारे ही छोटे हैं, मेरा कोई बिग ब्रदर है ही नहीं. डकी का बिग ब्रदर कौन है जो आया और डकी को निकाल के ले गया उनके चुंगल से? एनसीसीआई, चौधरी सरफराज और अगर उसके बिग तमाम ब्रदर ले भी मुलाजिम. गया है तो आप यकीन रखें बिग ब्रदर उनसे बेहतर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, विदाउट ह्यूमिलेशन और विदाउट टॉर्चर. बिग ब्रदर का काम नहीं सी ना, ये बिग ब्रदर का काम ही नहीं था. ये कोई फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का काम था, जिनको जाहिर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और बहुत से महाजों के ऊपर, लेकिन ये काम नहीं था उनका ना. बिग ब्रदर का काम था ये. देखिए ना, जहाँ पे आप देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट हुई है बिग ब्रदर की और चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारे निज़ाम के अंदर अभी बहुत इस्लाह की, ये भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में से एक और है. बहुत सारी चीज़ों की कोलैबोरेशन की रेहान ज़रूरत है. और अगर ये कोलैबोरेशन ना हो और अगर पॉजिटिव कोलैबोरेशन ना हो तो हमारा माशरा जहाँ तक चला गया था, हम चीज़ों को लेके आगे पॉजिटिवली नहीं बढ़ पा रहे थे. ना हम कानून की फराहमी के लिए, अभी भी बहुत चीज़ें हमारी ठीक होनी बाकी हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशंस भी हैं, जिसमें एंटी टॉर्चर हमारा रवैया भी है. मैं आता हूँ, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है कि डकी को या किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी को बिग ब्रदर मिल जाता है या वो बाहर आके फील्ड मार्शल साहब की तारीफ कर देता है. एक आम आदमी, इसका मतलब यह है कि निजाम के ऊपर बिग ब्रदर हावी है. निजाम के ऊपर कहते हैं डांटे दस, ऐसी बात नहीं है. डांटे दस सत्तीवियां सौ. ना ऐसी बात नहीं है. एक गरीब के लिए भी वही कानून है. नो गरीब आदमी के लिए क्या है, मुझे चलिए बताइए. हर माशरे में ये होता है, और बिलखसूस वो ममालिक जो पाकिस्तान जैसे तरक्की याफ्ता, तरक्की की मराहिल, तरक्की पजीर. ना मैं तरक्की पजीर नहीं, हम बढ़ रहे हैं आगे अल्हम्दुलिल्लाह. वी आर डेवलपिंग. कल के स्टैट्स बताऊं आपको स्टेट बैंक के कि कितना कर्जा चढ़ा लिया हमने अपने ऊपर. हम किस समत में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे बताएं. देखो ना, हम कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, अब ये बताएं ना. हम तो बैंकरप्ट थे. डॉक्टर वर्दा का कत्ल क्यों हुआ? उसकी सहेली ने कहा पता कहां से कहां तक पहुंचे. पहले हम जापान को कर्जा दिया करते थे. मैं आप वो वक्त और था. आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यहाँ आ गए. आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहने ही नहीं देते. एमिरेट्स में बैठ के वो क्या कहते थे कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद. एमिरेट्स वाले पीआईए में बैठ के, पीआईए में, उसके बाद एमिरेट्स बनी. हमने एमिरेट्स बनाई, हमने एमिरेट्स बनाने में हेल्प आउट किया, तो हम कहाँ आ गए? मैं आपको ये डॉक्टर वर्दा का मैं बता रही थी कि इसका कत्ल क्यों हुआ कि 2 साल पहले उसकी दोस्त ने कहा, जो जिम में उसकी दोस्त बनी, कि पाकिस्तान बैंकरप्सी के करीब है, तुम अपना जेवर लॉकर से निकालो, गवर्नमेंट डिफॉल्ट हो रही है. जब शहबाज साहब ने टेक ओवर किया तो ये ना तुम्हारा सोना जो है कॉन्फिस्टिकेट हो जाए. तो उस गरीब ने निकाल के उस औरत को दे दिया. लोगों का ये हालात है स्टेट के ऊपर. आज पाकिस्तान आप देख लें कि आपको ये फिक्र तो नहीं है कि आपका मुल्क दिवालिया हो रहा है, आपको ये फिक्र तो नहीं है आपके बायलैटरल रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज कैसे हैं. मुझे फिक्र ये है, मेरे पास बिग ब्रदर ही कोई नहीं है.
آپ کے بگ بردرز جو ہیں مجھے یہ فکر آپ کھائی کو جا رہی ہے. محفوظ کرنے کے لیے آپ کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, روز اچھا قربانیاں دے رہے ہیں. بگ بردر وہ ہے. اب بگ بردر جو ہیں آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, if they are going to involve in any agency, they are doing for the betterment for the nation. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. بہت سارے کام. ایک وہ بندہ جس کے اوپر کسی دکان کے تالا توڑنے کا الزام ہے, وہ بیچارہ ابھی بھی جیل کی ہوا کھا رہا ہے. میں آپ کو اگر سٹیٹس آپ کے سامنے رکھوں, آپ کو لگ رہا ہے شاید میں مذاق کر رہا ہوں. نہیں, آپ کے سامنے آپ میرے سامنے سٹارٹ رکھیں. 70% لوگ ایسے ہیں جو انڈر ٹرائل ہے جیلوں کے اندر, ابھی انڈر ٹرائل ملزمان کو رکھا ہوا ہے جن کا ریحان, میں آپ میرے آگے سٹارٹ رکھیں نہ رکھیں, میں نے نا اپنی زندگی میں یہ ایشوز کے اوپر پی ایچ ڈی تو نہیں میں کہتی, مگر میں نے بھی کچھ دھکے کھائے اور ناقص علم حاصل کیا ہوا ہے. اسی لیے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے پنجاب میں یہ جو سوشل ریفارمز میں, ان میں چیف منسٹر تب شہباز صاحب تھے, بہت کام کیا. اب سینٹر میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم ان چیزوں کو کہ بہتر کرنے کی کوشش کریں ود ان دا جیلز اور انویسٹیگیشن کے معاملات. اور اس کے بعد پھر آپ پھر ایک اور چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں, جو آپ کی پروسیکیوشن ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں بھی ریفارمز لے کے آئیں, کہ اگر ایک ڈکی بھائی پکڑا جاتا ہے تو یہ نہ ہو کہ ضمانت پہ اس کو باہر نکال دیا جائے اور لوگ بیٹھے اس کا منہ دیکھ رہے ہوں, اور پھر وہ اپنی روتے پٹنے کی ویڈیو بنا کے اور ڈرامہ لگا کے تو وہ لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے. کل ولاگ آ گیا ایک اور, کل ایک اور ولاگ میں نے نہیں دیکھا, دیکھیے گا, اس پہ بھی ملینز آف ویوز. اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس اسٹوری کو قسطوں میں بیچ رہے ہیں. ان کے بزنس مینیجر ہیں اور بزنس مینیجر کہہ رہے ہیں کہ پوڈ کاسٹ اس کو دیں گے جو پیسے دے گا. میں نے سنا ساڑھے گل دینے پیسے نہیں. اٹس کوائٹ انفارچونیٹ.